آپ کو کہیں دور لے جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جنگ بدر کا واقعہ سنا ہوگا، آپ کو جنگ بدر کا واقعہ یاد ہوگا کہ 1000 کفار کیلو کانٹے سے لیس ہو کر اس کے مقابلے میں مسلمان کتنے تھے؟ صرف 313، صرف 313، وہ بھی بے سور و سامانی کے عالم میں۔ کسی کے پاس تلوار نہیں، اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو خنجر نہیں، اور اگر کسی کے پاس خنجر ہے تو تلوار نہیں، اور وہ بھی کئی دنوں سے فاقے کی حالت میں اور جس میں لاغر تھے، لیکن خدا کے سہارے پر، خدا کے بھروسے پر اپنے لاٹھی اور بلم لے کر میدان جنگ میں اتر پڑے تھے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان پر یقین تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ان کو اتنا بھروسہ تھا، اتنا ان کو یقین تھا کہ 1000 کفار سے لڑنے کے لیے بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ حوصلہ اور عزم عطا کیا تھا۔ کفار کو ناز تھا اپنے کثیر تعداد پر، کفار کو ناز تھا اپنے صفے شکن پر، اور کفار کو ناز تھا اپنے جنگجوؤں پر، کفار کو ناز تھا اپنے کثیر تعداد پر۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جب جنگ شروع ہو جائے گا تو مسلمانوں کو کھا جائیں گے، لیکن جب تاریخ بتاتی ہے کہ یہی 313 کفار کے مقابلے میں اترے، کفار سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئے، تو تھوڑی دیر میں ہی جنگ کا فیصلہ کر دیا کہ 313 نے 1000 کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اس گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور تھوڑی دیر میں ہی جنگ کا نتائج نکال کر واپس چلے گئے، اور بہت ہی کم کفار جنگ سے جان بچا کر بھاگ سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر اس کو یقین تھا، ان کو عزم استقلال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس کو پورا اطمینان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری کامیابی ہوگی اور تم ہی کامیاب ہوتے چلے جاؤ۔ اسلامی نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا، گنے چنے چند اسلامی رسموں کو ادا کر لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا، گائے کا گوشت کھا لینے سے کوئی شخص مسلمان نہیں بن جاتا، بلکہ اسلام اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود دوسرے کا سپرد کر دے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کا خوف دل میں نہ آئے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فرما برداری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سمعنا و اطعنا کے سوا کوئی اور قیل و قال نہ ہو۔ جب یہ ہماری قوت بن جائے گی، بلکہ ہماری ہی نہیں بلکہ اپنے نفس کی قوت بن جائے گی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد اور نصرت بھی ہوگی۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم، دنیاوی علوم و فنون اور مادی وسائل جو جائز امور ہے ان کو چھوڑ، نہیں، یہ ہرگز مطلب نہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے
سب سے اول درجے میں جو ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ باقی یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں دوسرے مسلمانوں کے لیے دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مضبوطی سے نہ تھام لے، جب تک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مان لے، اس وقت تک مسلمانوں کی کامیابی اور فتح نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آج جب سے مسلمانوں نے، آج خود ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، آج ہم خود اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکامات پر کتنے عمل کرتے ہیں۔ آج ہم سنت کے کتنے پابند ہیں، آج ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر کتنے چلتے ہیں، آج ہم اللہ کے رسول کے تعلیمات پر کتنے عمل کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، اللہم زد فزد۔ یہ تھے جناب حضرت مولانا معصوم صاحب مظاہری، جو استاذ ہیں دارالعلوم جامعۃ الصالحات ہروا چوک۔ مولانا معصوم تشریف لائے اور مسلمانوں کی زد و حالی اور ان کے زوال کی وجوہات بتلا کر اور اس کا حل بھی بتلا کر گئے کہ مسلمان کے اندر جو اس وقت زوال کے اسباب ہیں یہ کیسے ختم ہو۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ مولانا معصوم کی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ حاضرین گرامی، میں نے ابھی تھوڑی دیر قبل بھی آپ حضرات سے یہ بات کہی تھی کہ بھائی یہ سامنے کی جگہ جو خالی ہے یہ تھوڑا سا غیر مناسب سا لگا، اور ادھر دائیں جانب ہمارے احباب، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے ایک بار پھر بڑے ادب کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ آپ ذرا سا حرکت میں آئیں اور وہاں سے کھڑے ہو کر یہاں سامنے آ جائیں۔ سامنے کافی جگہ خالی ہے اور بیچ میں جو جگہ خالی ہے اس کو آپ توڑ کر لیں۔ آ جائیں ذرا، آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے زندہ دل سامعین ہیں، جو باتیں کہی جاتی ہیں ماشاءاللہ فوراً اس پر روح عمل ہوتے ہیں۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، آ جائیے ادھر سامنے آ جائیں سامنے، اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں آپ ذرا سا حرکت میں آئیں، آ جائیں۔ جو جگہ بیچ میں خالی ہے نا اس کو آپ توڑ کر لیں۔ آپ لوگ بھی ذرا سا ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں، آ جاؤ نوجوانوں، سامنے جو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں، جو جگہ خالی ہے آپ کے آگے، ذرا سا آپ لوگ آگے آ جائیں، آئیں۔ کیونکہ دیکھیے میں نے اپنی ابتدائی تقریر میں بھی آپ حضرات کو یہ بات بتلا دی تھی کہ دیکھیے یہ جو پروگرام ہے ہمارا، یہ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، بہت مختصر پروگرام ہے اور بہت منظم پروگرام ہے۔ 12 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، اور قاری صفوان صاحب دامت برکاتہم نے آج کی اس نشست کے لیے جن اکابر علماء کو مدعو کیا تھا، تقریباً تمام علماء تشریف لا چکے ہیں، بڑے دور دراز طویل مسافت طے کر کے، اور وہ علماء کہ جن کو لوگ دیکھنے کے لیے میلوں میل اپنے پیروں سے سفر کرتے ہیں، اور ساری کی ساری رات جاگ کر اپنی آنکھوں کا سفر کر کے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں۔ ان اکابر علماء کو آپ حضرات کے روبرو انشاءاللہ ہوں گے، وہ وقت پر اپنی باری پر تمام علماء آپ حضرات کے درمیان ہوں گے،
لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا چند لوگ ہی بیٹھے ہیں، یہ تھوڑا منظم طریقے سے بیٹھے ہیں، اچھا لگے، کوئی ضروری نہیں کہ یہ پورا پنڈال بھرا پڑا ہو، تو ذرا سا حرکت میں آئیں، یہ جگہ بیچ میں خالی ہے، اس کو پھوڑ کر لیجیے، آ جائیے چچا، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ، آ جائیے، ذرا سا تھوڑی سی تکلیف ہوگی، ماشاءاللہ قاری صاحب نے بیٹھنے کے لیے گھاس کا انتظام کیا ہے، آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، آ جائیں، آپ بھی نوجوان دیکھو آپ کی جگہ خالی ہے، آگے جگہ خالی ہے، پھوڑ کر، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ، آ جائیے چچا، آپ کے آگے جگہ خالی ہے، آ جائیں، قریب ہو کر بیٹھے، مل کر بیٹھے، دیکھیں یہ دینی مجلس ہے، کوئی یہی اگر کوئی دنیاوی محفل ہوتی، یقین جانیے کہ مطلب آج کی رات نہ جانے پوری دنیا کے اندر کہیں پر کچھ لوگ بیٹھ کر سیاست کی باتیں کر رہے ہوں گے، کہیں پر کچھ لوگ بیٹھ کر حکومت کے الٹنے اور پلٹنے کی باتیں کر رہے ہوں گے، کہیں پر ایک دوسرے کوئی کسی کو کسی ٹیم کا اسکور بتلا رہا ہوگا، اور کہیں پر قوالی اور کہیں پر ناچ گانوں کی محفلیں لگی ہوں گی، لیکن یقین جانیے کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، یہ محفل جو سجی ہے، یہ اپنی آخرت کو بنانے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے سجی، یہ بڑی قیمتی محفل ہے، اور ایسی محفلیں بہت کم لوگوں کے مقدر ہوا کرتی ہیں، ہم لوگ خوش نصیب لوگ ہیں جو ہمیں یہ محفل ملی ہے، یہ بابرکت ملی محفل میں ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، تو اس کی قدر بھی ہمیں کرنی ہے، اس کی قدر میں سے ایک بات یہی ہے کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ذرا سا منظم کریں، اور بھی نوجوانوں ذرا سا پیچھے وہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، جگہ آگے بہت خالی ہے، قریب آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، بڑے اچھے لوگ، آ جاؤ آگے، بالکل مل کر بیٹھو، میں بہت قیمتی مقابل کو آپ حضرات کے روبرو کرنے جا رہا ہوں، اطلاع میں نے آپ حضرات کو یہ بات عشاء کی نماز سے قبل بہت تفصیلی طور پر بتلایا تھا کہ اپنے شہر ارریہ کے بہت ہی مائناز، بہت ہی قیمتی شخصیت اور دارالقضاء امارت شریعہ کے قاضی شریعت جناب مولانا مفتی عتیق اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہ العالیہ وہ تشریف لا چکے ہیں، اسی طریقے سے ایک ابھرتا ہوا مائناز، ایک ہونہار قلمکار اور کتابوں کے مصنف، لکھنے کا ایک ادبی ذوق اور شوق، پڑھنے اور لکھنے کا ایک الگ نرالا انداز، جناب مولانا مفتی حسین احمد صاحب ہمدم دامت برکاتہ العالیہ جو چشم رحمت رسالہ نکلتا ہے اس کے مدیر اور ایڈیٹر بھی ہیں، آپ بھی اس پروگرام کی زینت بنے ہوئے ہیں، بلکہ اسٹیج پر جلوہ دار ہیں، آپ کا استقبال ہے، آپ کو خوش آمدید ہے، تو بڑے قیمتی لوگ آپ کی اس پروگرام کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا، تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔